درود پڑھیں گے محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے. گزشتہ روز آپ کی خدمت میں جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور ماہ مبارک رمضان میں ہم نے بہترین انداز میں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس عبادت میں جن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہیں کہ ان سے ہم بچیں، بلکہ اور دوسری بھی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہمارا روزہ جو ہے وہ بہترین روزہ ہو جائے گا. ایسا روزہ ہو جائے گا کہ جس کو اللہ کا نبی پسند کرتا ہے، ایسا روزہ ہوگا کہ جس کو ائمہ معصومین پسند کرتے ہیں. یعنی صرف ہم نے کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں بچنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کرنے ہیں. کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے آخر میں آ کر پروردگار نے کیا کہا تھا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. تو متقی انسان کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتا ہے. متقی وہ ہوتا ہے اپنے آپ کو ہر برائی سے دور رکھتا ہے. ٹھیک، تو اسی سلسلے میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں کل عرض کی تھی کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت یاد ہوگا. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس پروردگار عالم نے ہمارے جسم کے اندر ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہے جس کو بند کر کے بھی رکھا ہے، کھلا ہوا نہیں چھوڑا. ہاں، اگر کوئی منہ سے باہر نکالتا ہے تو اچھا نہیں لگتا نا، بند ہی اچھا لگتا ہے. وہ منہ کے اندر بند ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زبان. تو ہم نے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ یہ جو زبان جو پروردگار عالم نے انسان کو دی ہے، اس زبان کے جہاں فائدے ہیں وہیں نقصانات ہیں. اس زبان سے انسان بہت اچھے کام کرتا ہے اور اسی زبان سے بہت سارے گناہ بھی انسان سے ہو سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا قرآن کے اندر بھی بہت زیادہ آیات ہیں کہ جن کا تعلق زبان سے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زبان سے جو ایک گناہ انسان کرتا ہے وہ گناہ کیا تھا؟ جھوٹ، جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور جھوٹ جو ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنے سے انسان جھوٹ وہ بولتا ہے کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا. اور جھوٹوں پر خدا کی کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے. رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام بھی میدان مباہلہ میں جو گئے تھے وہ کیا کرنے گئے تھے؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت. تو بہرحال جھوٹ سے ہم نے بچنا ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، اس کی بات کو کوئی نہیں سنتا، کوئی اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی مثال بھی ہم نے ایک شخص کی دی تھی کہ رسول کے زمانے میں جو گیا تھا زکوٰۃ جمع کرنے اور اس نے واپس آ کر کیا کہا کہ وہ لوگ جو ہے مجھے مارنا چاہ رہے تھے، اس لیے میں بھاگ کے آ گیا.
اس کا نام تھا ولید ابن عقبہ، ولید ابن عقبہ۔ قرآن مجید نے اس کے سلسلے میں آیت نازل کی کہ اے رسول اگر کوئی فاسق آدمی آپ کے پاس آئے اور کوئی خبر دے تو آپ نے اس کی بات کو قبول نہیں کرنا، تحقیق کرنی ہے۔ یعنی اعتماد ختم ہو گیا، اب یہ آدمی آ کر جب بھی کوئی بات کرے گا تو آپ اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ ابھی تک تو جو بھی آپ کے دوست آ کر، آپ کے جاننے والے آ کر آپ سے کوئی بات کرتے تھے، آپ اس کی بات کو قبول کرتے تھے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی فاسق آدمی کوئی بات کرے نا تو اس کی بات کو قبول نہیں کرنا، جا کے تحقیق کرنی ہے، چیک کرنا ہے اس نے صحیح بات کی ہے یا نہیں کی۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ تھا جو زبان سے سرزد ہوا۔ تو زبان جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے، یعنی بہت ہی اہم عضو ہے۔ اتنی ساری آیات قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں بیان ہوئی۔ اس زبان کے کتنے فائدے ہیں، کتنے نقصانات ہیں۔ دو دوستوں کے اندر محبت قائم کرتی ہے یہی زبان، اور دو دوستوں کے درمیان دشمنی کرا دیتی ہے یہی زبان، لڑائی ہو جاتی ہے۔ دشمنی کو ختم بھی یہی کرتی ہے۔ اگر ایک بڑھ کر آگے سوری کر لے، سوری کس سے ہوگی؟ زبان سے۔ اس نے اپنی زبان کو تھوڑی سی حرکت دی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری، تو وہ جو لڑائی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ سے دوستی۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ اس زبان کو چلانے کی، حرکت دینے کی کوشش نہیں کرتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوستی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی میں، ناراضگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ زبان ہے کہ اگر کافر اس زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اسی زبان سے نماز کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، آپ نے پڑھا ہوگا نا ضروریات دین، اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کر دے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ کوئی نماز کا منکر ہو جائے، انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، تو انکار کہاں سے کرتا ہے؟ اسی زبان سے۔ اقرار کیا تو مسلمان ہو گیا، انکار کیا تو کافر ہو گیا۔ تو اسی طرح سے گھروں میں ناراضگیاں، جھگڑے، یہ سارے کی ساری چیزیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ زبان سے ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں زبان کی طرف بہت ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انسان کبھی کبھی پیسے خرچ کرتا ہے۔ ابھی ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے نا، تو اس مہینے کے اندر جو ہے آپ کو کہا جاتا ہے صدقہ خیرات بہت کریں۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، روڈوں پہ ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، کیمپ لگائے ہوئے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی اتنے اچھے کام کے بعد ایک جملہ وہ کہتا ہے، وہ سارا کا سارا کام اس کا ختم، برباد، تباہ ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ منت، کہتا ہے ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، ہم نے اس کو یہ دیا، ہم نے یہ دیا۔ جب وہ انسان جس نے اتنا زیادہ خرچہ کیا تھا، لوگوں کی مدد کی تھی، لیکن بعد میں چند لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے، وہ آدمی، اس کو تو میں نے اتنے پیسے دیے تھے، اس کو تو میں نے جاب دی تھی، اس کو تو میں نے یہاں مدد کی تھی، اس کو میں نے وہاں مدد کی تھی۔ تو کیا ہوا؟ زبان چلی، وہ جو اس نے اچھا کام کیا تھا، اس کے بعد جب اس کی زبان کے اوپر یہ جملہ آیا تو کیا ہوگا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، منت اور اذیت کے ذریعے اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ آپ نے کیا کی؟ منت کی، لوگوں کے سامنے بیان کیا، ہم نے اس کو یہ کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے اس کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا، میں نے پڑھنا سکھایا۔ آپ نے پڑھنا سکھایا تو بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن جب آپ نے منت کی تو وہ جو آپ کا عمل تھا وہ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے 264 کہ اپنی صدقات کو، اپنی نیکیوں کو باطل مت کرو۔ کس کے ذریعے سے؟ منت کے ذریعے سے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے ذریعے سے اپنی نیکی کو، اپنے صدقے کو، اپنے اچھے کام کو باطل مت کرو۔ تو انسان کی زبان چلی، زبان پہ کنٹرول نہیں تھا، فوراً چند لوگوں کے اندر کھڑے ہو کے، چند لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے، اس شخص نے آ کر یہ کہنا شروع کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ دیا۔ تو آپ نے خرچہ بھی کیا اور وہ سب کا سب ضائع بھی ہو گیا۔
اس کے مقابلے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان خرچہ نہیں کرتا لیکن زبان سے اچھے الفاظ نکالتا ہے. کوئی شخص آپ کے پاس مدد کے لیے آیا، آپ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے، مثلا پیسے مانگتا ہے، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، یا کوئی ایسا کام چاہ رہا ہے جو آپ ابھی نہیں کر سکتے. آپ نے اس سے کہا کہ بھائی میں ابھی تو نہیں کر سکتا، میں کوشش کروں گا، اور بہت اچھے انداز میں آپ اس سے پیش آئے اور وہ ہنسی خوشی آپ کے پاس سے چلا گیا. آپ نے اس کی ہیلپ تو نہیں کی، آپ نے اس کی مدد تو نہیں کی، لیکن آپ کو ثواب کیا ملے گا؟ ثواب اسی نیکی کا، اس کام کا ملے گا کہ جس کام کو وہ کروانے کے لیے آیا تھا. قرآن کیا کہتا ہے یہاں پہ ایسے شخص کے لیے کہ جو اچھے الفاظ میں بولتا ہے. دیکھو یہ اچھے الفاظ کہاں سے نکلے ہیں؟ زبان سے. اس نے اچھے انداز میں ویلکم کیا اور اچھے انداز میں اس کو رخصت کیا. وہ توقع لے کر آیا تھا لیکن آپ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے آپ نے اس سے بہت ہی اچھا برتاؤ کیا، اچھے انداز میں پیش آئے اور پھر اس سے چلے گئے. تو قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. کہتے ہیں اچھا بولنا، اچھی گفتگو کرنا، یہ اس صدقے سے اچھا ہے کہ جس صدقے کے بعد کیا ہو؟ اذیت ہو. پہلے والی مثال کیا تھی کہ اس نے صدقہ دیا، اس نے ہیلپ کی، اور پھر اس کے بعد کیا کی؟ منت کے ذریعے اذیت کا پہنچائی اس کو پتہ چلے گا کہ 10 آدمیوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس شخص نے اس طرح سے میرے لیے یہ بات کی تو اسے تکلیف تو ہوگی نا. تو وہ سارا کیا کرایا ضائع. یہاں پر اس نے کوئی ویسے ہیلپ نہیں کی لیکن زبان سے اچھی طرح سے اس کے ساتھ پیش آیا. جب یہ زبان سے اچھا پیش آیا تو کیا ہوا؟ قرآن کیا کہتا ہے قول معروف، اچھی گفتگو، اچھا برتاؤ، یہ کیا ہے؟ خیر من صدقۃ، یہ اس صدقے سے اچھا ہے کہ جس صدقے کے بعد کیا ہو؟ اذیت ہو. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ 264 تھی، یہ 263 یعنی اس سے پہلے والی آیت ہے. تو یہ کام بھی کس سے ہوا؟ زبان سے ہوا. آپ نے اپنی جیب سے کچھ خرچ نہیں کیا، صرف اچھا بولے تھے. پروردگار کہتا ہے یہ اس صدقے سے اچھا ہے، پیسے دینے سے اچھا ہے. تو زبان سے گناہ کرنے میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، اس لیے زبان سے بہت زیادہ انسان گناہ کرتا ہے. جہاں خرچہ ہوتا ہے نا وہاں انسان جو ہے اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھتا ہے. زبان چلنے میں تو کوئی خرچہ ہوتا ہی نہیں ہے. ویسے تو کوئی چیز ہماری نہیں جا رہی ہوتی نا، ہم بس زبان چلا رہے ہیں تو کوئی کچھ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں جس طرح سے یہ زبان ہمارے اختیار میں ہے اسی طرح سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا کریں؟ کنٹرول کریں. جہاں اس سے گناہ بہت زیادہ ہیں وہیں اس سے عبادتیں بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں. جتنی بھی آپ عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ کس چیز سے کرتے ہیں؟ اسی زبان سے کرتے ہیں. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بول رہا ہوں، یہ میرا بولنا، اس سے پہلے آپ کا ذکر پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کس جسم کے کس حصے سے ہو رہی تھی؟ زبان سے. تو جہاں اس کی خرابیاں ہیں وہیں اس کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں، یعنی بہت زیادہ اچھائی ہیں کہ جو اس عمل کے ذریعے انجام پاتی ہیں. یہ تھا جھوٹ. ٹھیک، بس ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے. اس زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، جو ہم نے کل بات کی. آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جھوٹ ہم نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب کوئی واقعہ نہیں ہوا تو آپ نے ایسے ہی اپنے پاس سے بیان کر دیا. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے دوست کے ساتھ، وہ باہر جا رہا تھا، آپ نے اس سے کہا کہ ادھر نہیں جاؤ، ادھر مثال کے طور پہ پولیس والے کھڑے پکڑ رہے ہیں، جبکہ آپ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، نہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے جھوٹ بول دیا. ایک اور جھوٹ سے اور بڑی چیز ہوتی ہے، وہ کیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں بہتان لگانا، کسی کے اوپر تہمت لگانا. تقریباً قریب معنی ہے. بہتان کیا ہے؟ یعنی کسی کام کو کسی شخص سے منسوب کرنا جو اس نے انجام نہ دیا ہو. آپ اپنے دوست کی نسبت کہتے ہیں کہ جی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، اسکول میں بریک ہوئی، آپ کا ایک دوست جو ہے وہ چلا گیا، جب وہ واپس آیا تو اس کی وہ چیز نہیں تھی.
تو ایک دوست نے کہا یہ فلاں نے کھائی ہے، فلاں شخص جو ہے یہ کھا گیا. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بہتان، کہ آپ نے کیا کیا، کسی اور کی طرف نسبت دے دی جس نے وہ کام نہیں کیا تھا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے یہ آپ جو ہے نسبت دیتے ہیں کہ یہ کام اس نے کیا ہوگا، یہ کام اس نے کیا ہے، جبکہ اس نے نہیں کیا ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ بہتان لگانا ہے. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی جھوٹ کی بدترین قسم ہے کہ کسی اپنے ساتھی یا کسی بھی شخص کی نسبت جو ہے انسان یہ کہے کہ اس نے کیا ہے جبکہ اس نے نہ کیا ہو. وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے منہ پر انسان جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس نے کیا ہے، اور وہ بیچارہ پریشان ہو کر سامنے والے کی شکل دیکھ رہا ہے، میں نے کب یہ کیا ہے. ہاں، اس کے چہرے کے رنگ جو ہیں وہ اڑ گئے. اسی کو ہم کہتے ہیں وہ محبوط ہو گیا، پریشان ہو گیا بیچارہ. یہ کیا ہوا؟ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں تو اس طرف گیا ہی نہیں تھا، میں تو یہیں بیٹھا ہوں، اور یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. بورڈ کے اوپر میں نے لکھا ہے، ٹیچر سے آ کر کہہ دیا فلانا نے لکھا ہے. فلانا پریشان ہے بیچارہ کہ میں نے تو کیا ہی نہیں کچھ، میں تو تھا ہی نہیں کلاس میں. یہ کیا ہے؟ بہتان. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی جس طرح جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی جھوٹ کی بدترین قسم ہے، بہتان. لہٰذا قرآن مجید کے اندر اس کی بہت زیادہ پروردگار عالم کی طرف سے مذمت آئی ہے. پروردگار نے قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 112 اس کے اندر بہتان کے بارے میں پروردگار نے گفتگو کی ہے. پروردگار کیا کہتا ہے؟ پروردگار کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. کہتا ہے کہ جو کوئی گناہ کرے، پروردگار کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ نساء میں کہ جو کوئی گناہ کرے اور پھر کسی بے گناہ پر اس کی تہمت لگا دے، اس نے کیا ہے. یہاں پر کرنے والا تہمت لگا رہا ہے اس شخص کے اوپر جس نے نہیں کیا، اس کی نسبت بہتان ہو گیا. کہا کہ وہ جو شخص گناہ کرے اور کسی بے گناہ شخص پر اس کی تہمت لگا دے، اس نے بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے. اس نے بہتان لگایا ہے نا سامنے والے پر، تو اب یہ بوجھ اٹھائے گا. بہت بڑا گناہ ہے، اسمن مبینہ، بہت ہی کھلا ہوا گناہ ہے، یعنی واضح گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے واضح گناہ، یعنی کسی کی عزت اور آبرو کا چلا جانا. جب کوئی شخص کسی کے اوپر اس طرح سے الزام لگاتا ہے تو اس کی تو عزت گئی، اس کی تو انسلٹ ہو گئی. انسان کی جو عزت ہے یہ اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اسلام نے بھی جو ہے عزت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. مومن کی عزت کو اسلام روایت کہتی ہے نا کہ مومن کی جو حرمت ہے وہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. مومن کی حرمت، مومن کا احترام کعبے کے احترام سے زیادہ ہے. یعنی ایک شخص کسی کے اوپر بہتان لگا کر اس کی حرمت کو، اس کی عزت کو ختم کر رہا ہے. لہٰذا پروردگار عالم کہتا ہے یہ تو بالکل کھلا ہوا گناہ ہے، بالکل واضح ترین گناہ ہے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. حضرت مریم کے اوپر انہوں نے آ کر، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے الزام لگایا. قرآن مجید کہتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ بہتانً عظیما، بہت ہی بڑا بہتان لگایا. کس کے اوپر؟ حضرت مریم پر. انہوں نے اپنے کفر، وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے انہوں نے کچھ جملے کہے جس کے ذریعے حضرت مریم کے اوپر انہوں نے الزام لگایا، بہتان لگایا. سورہ نساء کی آیت نمبر 156 ہے کہ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے. اور پھر پروردگار کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو سزا دی اس بہتان کی وجہ سے. اسی طرح رسول خدا بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مومن پر یا کسی مومنہ پر بہتان لگائے، کسی کے اوپر الزام لگائے، وہ نسبت دے، اس چیز کی نسبت دے جو اس نے نہیں کی ہو، تو پروردگار عالم کیا کرے گا؟ اس کو
چھوٹی چھوٹی جو پہاڑیاں ہوتی ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیلا، جو چھوٹی پہاڑ ہوتے ہیں، کہتے ہیں آگ کے بنے ہوئے ٹیلوں کے اوپر اس کو قیامت میں کھڑا کر دے گا۔ جس نے زندگی میں اس دنیا کے اندر کسی پر بہتان لگایا، پروردگار اس کو کہاں کھڑا کرے گا؟ آگ کے ٹیلوں کے اوپر۔ اور پھر کیا کرے گا؟ وہ اس وقت تک کھڑا رہے گا کہ جب تک وہ اپنی اس کیفیت سے جو اس نے کہا تھا اس سے باہر نہیں نکل جاتا، اسی کے اوپر کھڑا رہے گا قیامت میں۔ یہ کس کی سزا ہے؟ یہ بہتان لگانے کی سزا ہے۔ تم اب اس آگ کے بنے ہوئے ٹیلے کے اوپر کھڑے رہو گے۔ یا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے نا، اپنے کسی دوست کے اوپر بہتان لگاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا ایمان ہوتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اذا احتم المومن اخاہ، جب مومن اپنے بھائی کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے، انحماس الایمان، اس کا ایمان جو ہے وہ بالکل گھل جاتا ہے۔ جس طرح سے جب ہم نمک کو پانی کے اندر ملاتے ہیں تو نمک کہاں جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ کہ اسی طرح سے اگر کوئی بہتان لگاتا ہے نا، تو اس کا ایمان بھی اسی طرح سے ختم ہو جاتا ہے جیسے پانی کے اندر نمک، تو ایمان چلا جاتا ہے بہتان لگانے سے۔ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، اللہ کے اوپر لوگوں نے بہتان لگایا، رسول اللہ کے اوپر بہتان لگایا۔ رسول اللہ کو کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ کو پہ جو تہمت لگاتے تھے، بہتان لگاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ رسول خدا قرآن پڑھتے تھے، وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں یہ شاعری کرتے ہیں، یہ شاعر ہیں۔ رسول خدا پر کیا بہتان لگاتے تھے؟ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے۔ رسول خدا پر کیا بہتان لگاتے تھے؟ مجنون ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جھوٹی نسبت، شاعر ہونا، دیوانہ ہونا، جادوگر ہونا، یہ رسول کی نسبت کیا کرتے تھے؟ بہتان لگاتے تھے۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے بہتان لگاتے تھے۔ امیر المومنین کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ کہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ جب شام کے میں مولا کائنات کی شہادت کی خبر پہنچی کہ وہ مسجد کے اندر علی مرتضیٰ اس دنیا سے چلے گئے، کہا مسجد میں وہ کیا کر رہے تھے؟ یعنی ان کو تعجب ہو رہا ہے، اتنا بہتان لگایا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ایسا ہی ہے، بہتان لگایا۔ اسی طرح سے رسول اللہ کی زوجہ کے اوپر بہتان لگا دیا، پروردگار نے قرآن میں آیت نازل کی۔ تو یہ بہتان جو لگاتے ہیں، یہ حقیقت میں خدا ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ توجہ کریں، کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ زبان تو چل جاتی ہے، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ ہم نہیں سوچتے۔ سب سے پہلی چیز گناہ، حرام۔ ہم نے گناہ کیا، جب ہم کسی پر بہتان لگاتے ہیں تو ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تو ہم اس کی نسبت ظلم کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہم نے جھوٹ بولا، ہم آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ابھی عذاب بیان کیا نا، ٹیلے کے اوپر جو آگ کا بنا ہوا ہوگا اس پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ پروردگار عالم بہتان لگانے والے پر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ گھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جو گناہ ہے کتنا بڑا ہے؟ روایت کہتی ہے یہ گناہ جو ہے آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آسمان کتنا بڑا ہے؟ ہم جب نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صرف آسمان ہی دکھائی دیتا ہے نا، نہ اس کی ابتدا دکھائی دیتی ہے نہ انتہا، اتنا بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے بہتان لگانا۔ اتنا بڑا گناہ ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ہر کسی کی نسبت سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہتان اور تہمت، دیکھیں توجہ کریں، کتنے بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اور اتنے برے گناہ ہیں کہ شیطان بھی ان دونوں کام کرنے والوں سے بیزاری کرتا ہے، کہتا ہے میرا ان سے کوئی تعلق۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ ہاں کیا؟ بہکانا، لوگوں کو بری چیزوں کی طرف دعوت دینا۔
ٹھیک ہے، برے کاموں کی طرف، ان کاموں کی طرف بلانا جو پروردگار کو پسند نہیں ہے، جو پروردگار چاہتا ہے کہ ہم نہ کریں۔ شیطان انسان کو انہی کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، بولتا ہے جھوٹ بولو، گناہ کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔ لیکن روایت کہتی ہے شیطان دو کام کرنے والوں سے کہتا ہے ان سے میرا کوئی تعلق، تو یہ کام کتنے برے ہوں گے۔ وہ شیطان جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، جو غلط کاموں کی طرف اپنے انسانوں کو بلاتا ہے، لیکن دو کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والوں سے وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے نہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن، ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی مومن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، صحیح ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس مومن کو لوگوں کی نگاہوں میں گرا دے، جب بہتان لگائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہے، یہی ہے نا۔ اس کو مثلا ایک بچے نے دوسرے بچے کے اوپر بہتان لگا دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ بچہ ٹیچر کی نگاہ میں گر جائے گا۔ ٹیچر کہے گی کیسا بچہ ہے، اس نے کس طرح سے ایسا کام کیا، بہتان لگایا۔ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس مومن کو لوگوں کی نگاہ میں گرا دیا جائے، خدا ایسے شخص کو اپنی ولایت سے، اپنی سرپرستی سے باہر نکال دیتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے، خدا ولی ہے نا۔ آئے ولایت کسی کو یاد ہے، انما اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی، اللہ تمہارا سرپرست ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ اور کون ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اور کون ولی ہے، صاحبان امر، صاحبان امر تمہارے ولی ہیں۔ کون ہے صاحبان امر، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کون ہے وہ، ائمہ معصومین، کہ جن میں سب سے پہلی شخصیت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو پروردگار کیا کرتا ہے، ایسے شخص کو جو کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے۔ آپ سب توجہ کریں، ہم لوگوں کے ساتھ کلاسوں کے اندر یہ بہت ہوتا ہے، بچے نے خواہ میں کسی کا نام لے دیا، تہمت لگا دی، بہتان لگا دیا۔ پروردگار کیا کرتا ہے، اسے اپنی سرپرستی سے باہر، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اپنی ولایت سے اسے باہر نکال دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے، جب اللہ، دو ہی ولی ہے نا، یا اللہ ہے یا شیطان ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی سرپرستی میں ہیں، کچھ جو ہیں اللہ کی سرپرستی میں ہیں۔ اللہ نے اپنی سرپرستی سے اس کو باہر نکالا، کہاں گیا وہ، اللہ اسے شیطان کی سرپرستی میں دیتا ہے۔ اب جب شیطان کی سرپرستی میں یہ شخص جاتا ہے، اب سنو غور سے، یہ شخص جو بہتان لگانے والا ہے، جب یہ شیطان کے پاس جاتا ہے کہ بھائی شیطان کے، اب یہ آج سے شیطان کے زیر سرپرستی کام کرے گا، آج سے اس کا بڑا جو ہے وہ کون ہے، شیطان ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، جب یہ اللہ اپنی سرپرستی سے اسے باہر نکالتا ہے، شیطان کی سرپرستی میں دیتا ہے، تو شیطان جو ہے اسے قبول کرتا ہے، نہیں، کہتے ہیں شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ اللہ اپنی سرپرستی سے باہر نکالتا ہے، شیطان بھی اسے قبول، یعنی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میرا بڑا اچھا پارٹنر بنے گا، نہیں۔ کس کو، بہتان لگانے والے کو۔ شیطان بھی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی سوچنے کا مقام ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کے اوپر بہتان لگانا۔ اور یہ بہتان کس چیز سے لگتا ہے، زبان سے۔ کوئی خرچہ تو نہیں ہوتا ہے نا، مزہ آتا ہے، ہاں اس وقت تو بڑا مزہ آتا ہے جب دوسرے مومن کی انسلٹ ہوتی ہے، دوست کی انسلٹ ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اس شخص سے اپنا رابطہ ختم کر رہا ہوتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے کیسے کسی مومن کے اوپر اس طرح سے الزام لگا دیا۔ تو ہمیں اپنی زبان پر کیا کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ کل ہم نے ایک گناہ
جو اس زبان سے ہوتا ہے وہ کیا تھا؟ جھوٹ۔ آج جو دوسرا گناہ آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ کیا ہے؟ بہتان۔ کسی شخص کے اندر جو عیب، جو نقص نہیں پایا جاتا تھا اس کی طرف نسبت دے کر بیان کرنا کہ تم نے ایسا کیا یا اس نے ایسا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم بہتان۔ اور جو بہتان لگاتا ہے وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کو عذاب جہنم میں مبتلا کرتا ہے اور اس پر اپنی لعنت کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کو اس جگہ پر آ کر بھی کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی کلاسوں کے اندر، اپنے گھر کے اندر، دوستوں میں اس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے کہ کبھی بھی کسی کی طرف اس انداز میں الزام یا جھوٹی نسبت نہیں دینی، کیونکہ اگر دیں گے تو اس کا نقصان کم ہوگا، ہمارا زیادہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔